اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردے کو نہلانا اور کفن دینا اور گھر والوں کی تسلی کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص مردے کو غسل دے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور جو کسی مردے پر کفن ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے، اور جو کسی غم زدہ کی تسلی کرے اللہ تعالیٰ اس کو پرہیزگاری کا لباس پہنائیں گے اور اس کی روح پر رحمت بھیجیں گے، اور جو شخص کسی مصیبت زدہ کو تسلی دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے جوڑے میں سے ایسی قیمتی 2 جوڑے پہنائیں گے کہ ساری دنیا بھی قیمت میں ان کے برابر نہیں۔ چلا کر اور بیان کر کے رونا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیان کر کے رونے والی عورت پر اور جو عورت سننے میں شریک ہو اس پر لعنت فرمائی ہے۔ بیویوں، خدا کے واسطے اس کو چھوڑ دو۔ یتیم کا مال کھانا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت میں بعض آدمی اس طرح قبروں سے اٹھیں گے کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں۔ ناحق کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ مال کھانے کا اور اس میں سے فائدہ اٹھانے کا شرع سے کوئی حق نہیں۔ بیویوں ڈرو، ہندوستان میں ایسا برا دستور ہے کہ جہاں خاوند چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مرا، سارے مال پر بیوہ نے قبضہ کر لیا، پھر اسی میں مہمانوں کا خرچ اور مسجدوں کا تیل اور مصلیوں کا کھانا سب کچھ کرتی ہیں، حالانکہ اسی میں یتیموں کا حق ہے، اور سارے خرچ ساجھے میں سمجھتی ہیں، اور ویسے بھی روز کے خرچ میں اور پھر ان بچوں کے بیاہ شادی میں جس طرح اپنا جی چاہتا ہے خرچ کرتی ہیں۔ شرع سے کوئی مطلب نہیں۔ اس طرح ساجھے کے مال سے خرچ کرنا سخت گناہ ہے۔ اس کا حصہ الگ رکھ دو اور اس میں سے خاص انہی کے خرچ میں جو بہت ناچاری کے ہیں اٹھاؤ، اور مہمانداری اور خیر خیرات اگر کرنا ہو اپنے خاص حصے سے کر دو بھی شرع کے خلاف نہ ہو، نہیں تو اپنے مال سے بھی درست نہیں۔ خوب یاد رکھو، نہیں تو مرنے کے ساتھ ہی آنکھیں کھل جائیں گی۔ قیامت کے دن کا حساب و کتاب۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت میں کوئی شخص اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائے گا جب تک کہ 4 باتیں اس سے نہ پوچھی جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ عمر کس چیز میں ختم کی، دوسری یہ کہ جانے ہوئے مسئلوں پر کیا عمل کیا، تیسری یہ کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، چوتھی یہ کہ اپنے بدن کو کس چیز میں گھٹایا، مطلب یہ کہ سارے کام شرع کے موافق کیے تھے یا اپنے نفس کے موافق کیے تھے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت میں سارے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کی خاطر بدلہ لیا جائے گا، یعنی اگر اس نے ناحق سینگ مار دیا ہوگا۔ بحشت و دوزخ یاد رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ 2 چیزیں بہت بڑی ہیں، ان کو مت بھولنا، یعنی جنت اور دوزخ۔ پھر یہ فرمایا آپ بہت روئے یہاں تک کہ آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی۔ پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جسے قبضے میں میری جان ہے، آخرت کی باتیں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو تم جنگلوں کو چڑھ جاؤ اور اپنے سر پر خاک ڈالتے پھرو۔ بیویوں، یہ 101 حدیثیں ہیں اور کئی جگہ اس کتاب میں ہیں اور حدیثیں بھی آتی ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی 40 حدیثیں بھی یاد کر کے میری امت کو پہنچائے تو وہ قیامت کے دن عالموں کے ساتھ اٹھے گا۔ تو تم ہمت کر کے یہ حدیث اوروں کو بھی سناتی رہا کرو، انشاءاللہ تم بھی قیامت میں عالموں کے ساتھ اٹھو گی۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کیسی آسانی سے ملتی ہے۔ تھوڑا سا حال قیامت کا اور اس کی نشانیوں کا۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمائی ہوئی حدیث میں یہ آئی ہیں، لوگ خدا مال کو اپنی ملک سمجھنے لگیں اور زکوٰۃ کو ڈانڈ کی طرح بھاری سمجھیں اور امانت کو اپنا مال سمجھیں، اور مرد بیوی کی تابعداری کرے اور ماں کی نافرمانی کرے اور باپ کو غیر سمجھے اور دوست کو اپنا سمجھے اور دین کا علم دنیا کمانے کو حاصل کریں، اور سرداری اور حکومت ایسوں کو ملے جو سب سے نکمے ہوں، یعنی بدذات اور لالچی اور بدخلق، اور جو جس کام کے لائق نہ ہو وہ کام اس کے سپرد ہو، اور شراب کھلم کھلا پی جانے لگے، اور ناچنے اور گانے والی عورتوں کا رواج ہو جائے، اور ڈھولک، سارنگی، طبلہ اور ایسی چیزیں کثرت سے ہو جائیں،
اور پچھلے لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں ایسے عذابوں کے منظر کہ سرخ آندھی آئے اور بعض لوگ زمین میں دھس جائیں اور آسمان سے پتھر برسیں اور صورتیں بدل جائیں، یعنی آدمی سے سور کتے ہو جائیں، اور بہت سی آفتیں آگے پیچھے جلدی جلدی اس طرح آنے لگیں جیسے بہت سے دانے کسی تاگے میں پرو رکھے ہیں اور وہ تاگا ٹوٹ جائے اور سب دانے اوپر تلے جھٹ جھٹ کرنے لگیں۔ اور یہ نشانیاں بھی آئی ہیں کہ دن عالم کے کم ہو جائے اور جھوٹ بولنا ہنر سمجھا جائے اور امانت کا خیال دلوں سے جاتا رہے اور حیا شرم جاتی رہے اور سب طرف کافروں کا زور ہو جائے اور چھوٹے چھوٹے طریقے نکلنے لگے۔ جب یہ ساری نشانیاں ہو چکی اس وقت سب ملکوں میں نصاری لوگوں کی علم عری ہو جائے، اور اسی زمانے میں شام کے ملک میں ایک شخص ابو سفیان کی اولاد سے ایسا پیدا ہو کہ بہت سے سیدوں کا خون کرے، اور شام و مصر میں اس کے احکام چلنے لگے۔ اسی عرصے میں روم کے مسلمان بادشاہ کے نصاری کی ایک جماعت سے لڑائی ہو اور نصاری کی ایک جماعت سے صلح ہو جائے۔ دشمن جماعت شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کر کے اپنا عمل دخل کر لے، وہ بادشاہ اپنا ملک چھوڑ کر شام کے ملک میں چلا جائے، اور نصاری کی جس جماعت سے صلح اور میل ہو اس جماعت کو اپنے ساتھ شامل کر کے اس دشمن جماعت سے بڑی بھاری لڑائی ہو اور اسلام کے لشکر کو فتح ہو۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے جو نصار موافق تھے ان میں سے ایک شخص ایک مسلمان کے سامنے کہنے لگے کہ ہماری صلیب کی برکت سے فتح ہوئی۔ مسلمان اس کے جواب میں کہے کہ اسلام کی برکت سے فتح ہوئی۔ اسی میں بات بڑھ جائے یہاں تک کہ دونوں آدمی اپنے اپنے مذہب والوں کو پکار کر جمع کر لیں اور آپس میں لڑائی ہونے لگے، اس میں اسلام کا بادشاہ شہید ہو جائے اور شام کے ملک میں بھی نصار کا عمل دخل ہو جائے، اور یہ نصاری اس دشمن جماعت سے صلح کر لے اور بچے کچے مسلمان مدینے کو چلے جائیں اور خیر کے پاس تک نصار کی عملداری ہو جائے۔ اس وقت مسلمانوں کو فکر ہو جائے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے۔